یہ اس بچی نے سوال پوچھا ہے، کیمرے کے فریم میں وہ نہیں ہے، کہ ہم ہاسٹل میں رہتے ہیں اور لڑکیاں جو ہیں وہ اکٹھی وہاں رہتی ہیں، تو اکثر ان کا جو موضوع گفتگو یہ ہوتا ہے، خاص طور پر جو دیہاتی علاقے سے آتی ہیں اور آ کے شہروں میں پھر کام کرتی ہیں یا پڑھ رہی ہوتی ہیں، کہ جی ہم محبت کی شادی کریں یا گھر والے کے کہنے پر شادی کریں. اور یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے، اس لیے کہ وہ گھر کے اندر حالات جو ہیں وہ ذرا تھوڑے سے پسماندہ ہوں، گھر میں پڑھے لکھے لوگ کم ہوں، اور ایک بچی شہر میں آ کے اکیلی پڑھنے لگ جائے اور اس کو کوئی جاب وغیرہ بھی مل جائے، تو گھر کے جو مامے چاچے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے تمام لڑکوں کو، چاہے وہ جتنے بھی نالائق ہوں، اس بات کی توقع رکھنے لگ جاتے ہیں کہ اس لڑکی کی شادی ہم اس سے کریں گے. تو لڑکیاں جب باہر آتی ہیں تو ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے، ان کے ساتھ لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ دیکھو میرے اس کزن کی نسبت یہ کتنا ڈیسنٹ ہے، یہ کتنا اس کے پاس وسائل کتنے ہیں، اور یہ سب کچھ کیا ہے. تو یہ پھر، اور خاص طور پہ ہمارے ڈرامے، ہمارا سوشل میڈیا، یہ ہمیں ایک عجیب طریقے سے کنڈیشن کر دیتا ہے. اور ایک کانسیپٹ ہوتا ہے محبت کی شادی اور ارینج شادی. تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایڈلٹ جو ہے وہ اس کا اپنا اختیار ہے کہ وہ اپنے لیے کیا فیصلہ کرتا ہے، لیکن ہمارے سوشل سرکمسٹانسز میں یہ بہت بہت ضروری ہے کہ کیا ہم ایک 18 سال، 19 سال، 20 سال کی لڑکی جس کا بہت لمیٹڈ ایکسپوجر ہے، یا ایک لڑکا جس کا لمیٹڈ ایکسپوجر ہے، کیا ہم اس کی ججمنٹ پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. میں ایک عمر رسیدہ شخص ہونے کی حیثیت سے اور پھر ایک والد ہونے کی حیثیت سے یہ بہت ہی سنسیئرلی سمجھتا ہوں کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک 18-20 سال کی لڑکی جو ہے اس کی ججمنٹ ایکوریٹ ہو، اور جو اس نے چوز کیا ہے وہ واقعی ہی ایسا ہو کہ جس کے ساتھ اس کی زندگی نبھ سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک سوشل سٹڈی موجود ہے، میں نے ویسٹ میں بھی ہے، یہ گو ویسٹ میں اس طرح کی سٹڈی جو ہے وہ کرنی بہت مشکل ہے. تو ویسٹ میں صرف ان پہ ہوئی ہے جو کہ ایسٹرن اوریجن کے لوگ تھے، کیونکہ جو وہاں کے گورے ہیں، جس کو ہم گورا کہتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے ان میں ارینج میرج کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک ایسٹرن لوگوں کے اندر بھی سٹڈی ہوئی ہے. اور یہاں پاکستان میں بھی میں نے ایک میں معافی چاہتا ہوں، مجھے اس کا ریفرنس پوری طرح یاد نہیں ہے، یا تو وہ ہندوستان کی سٹڈی تھی یا پاکستان کی سٹڈی تھی، جس میں یہ کمپیئر کیا گیا تھا کہ وہ شادیاں جو کہ خود، جس کو لو میرج کہتے ہیں، اپنی مرضی سے کی گئی، جس میں لڑکا اور لڑکی نے ایک دوسرے کو پسند کر کے اور پھر شادی کر لی، اور وہ جو ارینجڈ میرج تھی، جن کے اندر لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو جانتے تھے، ان کو بتایا گیا کہ اس لڑکی سے تمہاری شادی ہو رہی ہے، لیکن وہ پرائمریلی لڑکے اور لڑکی نے خود نہیں چوز کیا تھا، بعد میں ایک ڈیولپ ہو گئی ان کے درمیان ایک تعلق. تو جب ان کا کمپیریزن کیا تو طلاق کا انسیڈنس، آپس کے اندر لڑائیوں کا انسیڈنس، یہ ان میں زیادہ تھا جن کی کہ جس کو سو کالڈ لو میرج تھی، بنسبت ان شادیوں کے جو ارینجڈ میرج ہے. اور یہ بات بڑی آسانی سے سمجھی بھی جا سکتی ہے. فرض کریں ایک 18-19 سال کی لڑکی ہے، وہ کالج میں پڑھتی ہے، اور اس کے کالج میں 3 سال سینئر ایک لڑکا ہے. تو اس لڑکے نے تھوڑا اس کو اپروچ کیا، تھوڑا چاہے ڈیسنٹ وے میں کیا، چاہے انڈیسنٹ وے میں کیا. تو اب اس لڑکے نے اپنا آپ جو دکھایا ہے نا اس لڑکی کو، وہ صرف اور صرف اپنا پازیٹیو دکھایا ہے. اور یہ بات کرتے ہوئے مجھے بہت جھجک اور تھوڑی حیا بھی آ رہی ہے کہ ہمارے ہاں ہماری بچیوں کی بھی جو تربیت ہے وہ والدین نے کسی ویلیو سسٹم کی بنیاد پر کم کی ہوئی ہے. زیادہ ان کی تربیت جو ہے وہ سوشل میڈیا نے کی ہوئی ہے. اور سوشل میڈیا میں جو ان کے اساتذہ ہیں وہ ہیں جو شو بز سے تعلق رکھتے ہیں. وہ لوگ جن کی زندگی اس طرح کی زندگی نہیں ہے جس طریقے سے، یا ایٹ لیسٹ ان کی ذاتی زندگی تو جیسی بھی ہو، ایٹ لیسٹ ان کی نظر آنے والی ایپریٹ زندگی ویسی نہیں ہے. ایک 20 سال کی لڑکی جو آپ کو ایک ٹی وی کے ڈراموں میں نظر آ رہی ہے یا آپ کو فلم میں نظر آ رہی ہے، اس کی جو وہ پریزنٹ کر رہی ہے وہ اپنی زندگی کو، جو اس کی ایکسپلسٹ زندگی ہے، وہ امپلسٹ زندگی نہیں ہے، اصل زندگی نہیں ہے جو کہ ایک 18-19 سال کی، 20 سال کی لڑکیوں کی زندگی ہوتی ہے. نہ ان کے سوشل سرکمسٹانسز اس طریقے سے ہوتے ہیں. تو اب اس کو ہماری بچیاں آئیڈلائز کرتی ہیں، ان ریلیشن شپ کو آئیڈلائز کرتی ہیں، ان گانوں کو آئیڈلائز کرتی ہیں، ان فلموں کو آئیڈلائز کرتی ہیں. لہٰذا اس لڑکے کے اندر اس نے جو کچھ دیکھنا ہے نا، وہ بیسیکلی اس کی موٹی آنکھیں دیکھنی ہے، اس کے جو وہ آگے کو پیچھے کرتا ہے تو اس کے بال جو پیچھے جاتے ہیں اس نے وہ دیکھنے ہیں، اس نے گھڑی کون سی پہنی ہوئی ہے وہ دیکھنی ہے، اس کا پینٹ کہاں سے پھاڑی ہوئی اس نے گھٹنوں سے، یہ والا سٹائل دیکھنا ہے.
اور کچھ بدقسمتی سے اس کی ذاتی وسائل، گاڑی کون سی ہے، یہ ہے، یعنی اس طرح کی چیزیں دیکھنی ہیں، اس کی عمارت کو دیکھنا ہے. اور لڑکے نے بھی لڑکی کے اندر نا سٹائل دیکھنا ہے، ادائیں دیکھنی ہیں، اس کی رنگت دیکھنی ہے، گالوں میں پڑنے والے جو گڑے ہیں وہ دیکھنے ہیں، بالوں کا رنگ دیکھنا ہے، آنکھوں کا رنگ دیکھنا ہے، اور یہ کہ بھئی بہت امیر ہے، بہت اس طرح کی چیزیں دیکھنی ہیں. تو اس کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، اٹریکٹ ہو گئے. اور پھر اگر وہ ڈیسنٹ وے میں ہی رہے ایک دوسرے کے، تو انہوں نے پھر اپنے والدین کو انوالو کر لیا، یا یہ کہ ان سے لڑائی لڑوئی کر کے منوا لیا اور شادی کر لی. اور جو ہی زندگی شروع ہوئی تو ایک شخص جس کا مقصد ہی ایک اور لڑکی کو خوش کرنا تھا، اور ایک لڑکی جس کا مقصد ہی دوسرے کو ایک یعنی ایک طرح سے اپنا یہ ثابت کرنا تھا کہ میں تو دل و جان سے تمہارے اوپر فریفتہ ہوں اور تمہارا بہت خیال رکھتی ہوں. اور جوں ہی وہ اپنے ایکچوئل ریلیشن شپ میں آئے تو اس کے بعد پتہ لگا نہیں، ایک ساس بھی ہوتی ہے، 3 نندیں بھی ہوتی ہیں، 2 بھابیاں بھی ہوتی ہیں، دیور بھی ہوتا ہے. لڑکی اس کو بھی پتہ لگا کہ لڑکی کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں، کچھ سالہ بھی ہوتا ہے. پھر لڑکی نے لڑکی کو کھانا پکانا بھی نہیں آتا، لڑکی نے یہ بھی نہیں سیکھا ہوا کہ میری یعنی لڑکے کی امی کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنی ہے، میری بہنوں کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنی ہے. اس کی یہ بھی تربیت نہیں ہوئی. اور وہ تو ہفتے میں 3 دن گھر سے باہر کھانا نہ کھائے گی تو پرابلم ہو جائے گا. تو ایک دم اس کو پھر یعنی آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوتا ہے. میرا اپنا تجربہ ہے کہ کیونکہ شاید آپ کے علم میں ہے کہ میں 1-to-1 سیشنز بھی کرتا ہوں، اور ملک سے باہر اکثر کچھ یعنی انگریزی بولنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر جو ہیں وہ ایکسپیٹریٹ، انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی، یہ میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ایک لڑکے اور لڑکی کا آپس میں لو میرج سو کالڈ ہوئی اور وہ طے ہو گیا، انہوں نے کہہ دیا ہاں بھئی تمہاری کر دی، اس کی منگنی ہو گئی یا نکاح بھی فار دیٹ میٹر ہو گیا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی، تو اگر وہ 1 سال تک چلتی رہی اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تو زیادہ امکان یہ ہے کہ اسے 1 سال میں ان کی لڑائی ہو جائے گی. اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اب ذہن میں تو آتا ہے نا کہ اب یہ مجھے میسر ہے، اب میں نے اس کو حاصل کر لیا ہے. اب اس کی جو زندگی کے دوسرے ہائنڈ سائڈس ہیں، وہ لڑکی اپنے مطالبات کرنا شروع کر دیتی ہے. تم نے اس وقت اپنی بہن کو یہ گفٹ دیا تو مجھے کیوں نہیں دیا، تم نے فلاں کو یوں کیا. پھر لڑکی بھی نگرانی کرنے لگ جاتی ہے، تمہارے ساتھ کون بیٹھا ہوا تھا، تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا. تو وہ ایسی صورت کے اندر بہت زیادہ ناکامی ہو جاتی ہے. تو اس لیے اب میں نے جان کے اس بچی کو نا فریم میں نہیں کیا، تو یہ ہماری کولیگ ہے، یہاں کام کرتی ہے، تو اس کو میں نے یہی ایڈوائس کی کہ بیٹا آپ نے جب آپ ہاسٹل میں ہوتی ہیں تو آپ نے اس بات کا بہت اہتمام کرنا ہے کہ کوئی بھی لڑکا، غور سے جتنی بھی لڑکیاں ہماری بیٹیاں سن رہی ہیں، کوئی بھی لڑکا آپ کی تعریف کر رہا ہے نا بہت زیادہ، اور خاص طور پر آپ کی جسمانی خد و خال کی تعریف کر رہا ہے، آپ تو بہت خوبصورت ہیں، آپ کی تو آواز بہت اچھی ہے، آپ کی تو آنکھیں بہت اچھی ہیں، آپ تو یہ والی ہیں، ایک دم گارڈ ہو جائیں، بالکل گارڈ ہو جائیں. لڑکیاں بیوقوف ہوتی ہیں تعریفوں کے چکروں میں آ کے، اور بہت سارے لوگ مینوپولیٹو ہوتے ہیں. کسی طریقے سے آپ اس مینوپولیشن میں نہ آئیں. پلیز آپ یاد رکھیں، ہمارے ہاں میل کی سائیکالوجی جو ہے، خاص طور پہ اس کی جو سیکسو سائیکالوجی ہے نا، وہ بہت زیادہ غیر تربیت یافتہ ہے. اور اس کے اندر عورت جو ہے وہ بہت سے عوامل کی وجہ سے آبجیکٹیفائی ہوئی ہے، ایک آبجیکٹ کی طرح ہے. اور وہ جو ہے نا وہ اس لیے، اور میں سب بچوں کو نہیں کہتا، لڑکے بہت زبردست ہوتے ہیں، بہت اخلاق والے، اعلیٰ ایمان والے لڑکے بھی ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں ایک ایسا آئے جو واقعی ایک جینون ہو، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک جنرل پرنسپل ہے کہ جو شخص آپ کو غیر ضروری طور پر آپ کی تعریفیں کر رہا ہے، آپ اس سے گارڈ ہو جائیں. دوسرا، ایک بہت بڑی ٹینڈنسی ورکنگ لڑکیوں کے لیے ہوتی ہے کہ جو پہلے سے شادی شدہ مرد ہیں نا، وہ ان کو اپروچ کرتے ہیں. اس سلسلے میں آپ یاد رکھیے، جو شخص، کسی لڑکیوں کو کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے اپنی بیوی کی برائی کر رہا ہے نا، وہ اچھا آدمی نہیں ہے. اس کی کوئی مینوپولیٹو انٹینشن ہے. جو بھی، چاہے اس کی بیوی ٹھیک نہ بھی ہو، لیکن کوئی بھی مرد اگر کسی لڑکی سے اپنی بیوی کی برائی کر رہا ہے تو آپ اس کے بارے میں ہوشیار ہو جائیں. اور لڑکیوں کو یہی ہدایت ہے کہ وہ کسی کو بھی نا سپیس نہ دیں اپنے اندر، کسی کو بھی سپیس نہ دیں، کیونکہ ادروائز نا پھر بہت زیادہ دھوکے ہوں گے، آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوں گے. تو اس لیے یہ کہ اگر آپ کو اپنے ارد گرد میں کوئی ایسا لگتا ہے کہ یہ لڑکا مناسب ہے، اور آپ کو لگتا ہے آپ نے اپنے طور پر پرکھ لیا ہے،
ہمارے معاشرے میں یہ بہت بہتر ہے کہ آپ کی فرینکنس اپنے والدین سے اتنی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے والدین کو بتا دیں کہ یہ لڑکا اس طریقے سے مجھے ایسے لگ رہا ہے، تو آپ مزید پلیز تحقیق کر لیں۔ ہمارے ہاں جب درمیان میں فیملیاں ایک دوسرے کی ضامن بن جاتی ہیں تو ریلیشن شپ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ کو ایک دو حرفی لفظ تو نہیں کہہ سکتا کہ لو میرج کرنی ہے کہ ارینج میرج کرنی ہے، لیکن یہ میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں ان کا آپ ایک خیال رکھیے۔ یہ جو آپ کبھی بھی اپنی، خاص طور پہ ینگ بچیاں، اپنی ججمنٹ کے بارے میں، لڑکے جو، اور دوسری ایک بات میں بتاؤں کہ جو لڑکیاں ہیں ان کی ایک سائیکالوجی ایسی ہے، میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، آپ کو موقع ملے تو آپ پڑھیے گا، سائمن دی بووا کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ سائمن دی بووا وہ ہیں جو فیمنسٹ موومنٹ کے اندر ان کا بڑا رول ہے، اور یہ فرانس کی رہنے والی تھیں، اور یہ یان پال شاطر کی اہلیہ تھیں۔ اور یان پال شاطر کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فرانس کے انقلاب کے پیچھے دو ہی آدمی تھے، ویلمیئر اور والٹیئر اور یان پال شاطر۔ تو ان کی بیگم جو ہیں، جن کا نام ہے سائمن دی بووا، ان کی کتاب ہے عورت کیا ہے، اور وہ اس کا اردو ترجمہ ذرا مشکل ہے، میں نے مجھے انگلش میں تو لکھی بھی فرینچ میں گئی ہوگی، تو ترجمے کا ترجمہ ہے۔ تو اس میں انہوں نے جو عورت کی سائیکالوجی بتائی ہے، اس کے مطابق لڑکیاں بیچاری جو ہیں، جب وہ ایک میل کے ساتھ، وہ شریف لڑکیاں ہوں، ایک میل کے ساتھ ہک ہو جائے نا، کسی وجہ سے تعلق ان کا بن جائے، پوری دنیا قسمیں کھا کے کہے کہ یہ فضول آدمی ہے، مگر اس لڑکی کے ذہن سے نہیں جاتا۔ مرد اس کی نسبت بالکل، اس کی سائیکالوجی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، وہ وقت بیک وقت 6 لوگوں سے بھی تعلقات رکھ لیتا ہے، اور 6 کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی پورا مخلص ہے، وہ اتنا ڈرامے باز ہوتا ہے، یا یہ کہ اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے۔ لیکن جو لڑکیاں ہیں وہ بیچاری پھر بہت سفر کرتی ہیں، اس لیے بریکیج ان دا لائف آف اے گرل ایک بہت بڑا ڈراسٹک ایونٹ ہوتا ہے۔ اس لیے میں ایک بات اور بھی ہمیشہ لڑکوں کو کہتا ہوں، خاص طور پہ لڑکوں کو کہتا ہوں، کہ کسی کو یہ کہنا کہ آئی لو یو جب کہ آپ کے دل میں یہ انٹینشن نہ ہو، اس سے بڑا کوئی کرائم نہیں ہے کسی لڑکی کو یہ کہہ دینا کہ مجھے تم سے محبت ہے، یا ایسا کوئی جیسچر دینا، کیونکہ کوئی پتہ نہیں وہ لڑکی جو ہے نا، وہ آپ کو اپنے دماغ کے اندر، آپ کو شہزادہ بنا کے اپنے دماغ میں بٹھا لے، اور پھر وہ اتنی آپ کے ساتھ ہک ہو جائے کہ وہ اس کی زندگی تباہ ہو جائے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کسی کو، لڑکوں کی تربیت میں یہ بہت ضروری ہے کہ اگر وہ کسی کو کمٹ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمٹ کر رہے ہیں۔ ادروائز کمٹمنٹ فار دا سیک آف اے کمٹمنٹ، صرف کہنا اس کا دل جیتنے کے لیے، یہ بہت خطرناک ہے۔ تو یہ آج ہماری بٹیا نے مجھ سے سوال پوچھا تھا، اس لیے میں نے کچھ فرینک سی باتیں کی ہیں۔ میں اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ ان باتوں سے ہماری، خاص طور پہ ینگ بچیاں جو تھوڑی انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی گائیڈ لائن ملے گی۔ بس میں دوبارہ اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں، کسی کے موبائل فون کو دیکھ کر متاثر نہ ہو، کسی کی بڑی گاڑی کو دیکھ کر متاثر نہ ہو، وہ ہوٹلوں میں آپ کو کھانا کھلا سکتا ہے، اس سے متاثر نہ ہو۔ یہ زندگی گزارنے کے لیے اہم چیزیں نہیں ہیں، یہ دھوکے کی چیزیں ہیں، یہ آپ کو دھوکہ دیں گے۔ اور پلیز آپ یاد رکھیے، اذان ہو گئی، اور آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ میل کے اندر unless and until proved otherwise، اس بات کا امکان ہے کہ وہ مینوپولیٹ کر رہا ہو آپ کو، تو آپ مینوپولیٹ ہونے سے بچیں۔ اذان ہو رہی ہے، اس لیے مجھے اب رکنا پڑے گا۔ شکریہ۔